وہ جو 50 پیچھے تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے ان میں ابو بکر عمر عثمان علی چاروں نہیں تھے۔ اس افراتفری میں جب بیک سائڈ سے اٹیک ہوا تو افراتفری ایک نیچرل چیز تھی، ایک قدرتی امر تھا۔ اس وقت دشمنان دین سوال اٹھاتے ہیں کہ جی فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا۔ یہاں سے خدا کی عظمت کی قسم، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف رحمت ہے، دوسری طرف لعنت ہے، ایک طرف سنیت ہے، دوسری طرف اسلام سے بغاوت ہے۔ انسان کی سوچ ہونی چاہیے، شیطان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ انہیں معاف کرتا ہے، اور نام نہاد چند مسلمان ابھی بھی ان سے حساب لینے کے چکر میں ہیں۔ ان حساب لینے والوں نے اس حرکت کا انشاءاللہ حساب دینا ہے۔ جو جنگ بدر میں جیتے، جنگ احد میں جیتے، جنگ خیبر میں جیتے، ہر مقام پہ جیتے، ان کی ساری جیتیں تم لوگوں نے ایک طرف رکھ کے اس وقت کی وقتی افراتفری کو تم نے اتنی اہمیت دی۔ پتہ چلتا ہے نیت کے اندر حضور کے غلاموں کی دشمنی ٹھن چکی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور اپنے کام میں اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت۔ تم میں سے کوئی دنیا کا ارادہ کرتا تھا اور کوئی آخرت کو چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ ان کو بار بار ایمان والے کہا جا رہا ہے، کفار کے مد مقابل کہا جا رہا ہے، بہرحال اللہ کے اور اللہ کے رسول کے پیارے کہا جا رہا ہے، اور یہاں صاف لفظ ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہاری اس بات کو معاف کر چکا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل والا ہے، تو ان کو مومن بھی کہہ چکا، ان پر اپنے فضل کا اظہار بھی کر چکا، انہیں معاف بھی کر چکا، اور پیچھے جتنی آیتیں گزری ہیں جنگ احد کے واقعہ کے ساتھ ساتھ اور اس کے متعلق، وہ ساری کی ساری آیتیں ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ سب کے سب جو مسلمان جنگ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، سب کے سب اللہ کے پیارے تھے۔ وقتی طور پر کسی صاحب کی وجہ سے اگر ان کو کچھ نقصان اٹھانا پڑ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب کے پیارا ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارتے ہیں، انہیں جنگ بدر میں ان کی کامیابیاں بھول گئیں اور جنگ احد کے اندر ان کا نقصان اٹھانا ان کے یاد میں رہ گیا۔ یہی دشمنان رسول کا رویہ ہوتا ہے۔ تھوڑا آگے چلیے تو پھر آگے میں بتاتا ہوں، اگلی آیت پڑھیے۔ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم چڑھتے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تمہیں بلا رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا اور معافی کی خوشخبری اس لیے سنائی کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے گیا اور جو تکلیف تمہیں پہنچی اس پر تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ دیکھیے یہ وہی رویہ ہے نا، ساری آیت کا ترجمہ آپ نے سنا کہ اللہ کا ان سے پیار صاف جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ انہیں معاف کرتا ہے، اور نام نہاد چند مسلمان ابھی بھی ان سے حساب لینے کے چکر میں ہیں، اور ان حساب لینے والوں نے اس حرکت کا انشاءاللہ حساب دینا ہے۔ اب سنیے، جب جنگ احد کی پلاننگ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز قریبی پہاڑی کے اوپر کھڑے کر دیے تھے۔ انہیں تلقین کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ ادھر مسلمان جیت گئے، مال غنیمت کافروں کا حاصل کیا جانے لگا۔ یہ جیت کس نے لی؟ مسلمانوں نے۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیوں بھول گئی؟ یہ وہی تھے جو جنگ بدر میں جیتے تھے۔ پھر وہ جو 50 پیچھے تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے
ان میں ابو بکر عمر عثمان علی چاروں نہیں تھے، وہ تو ان کے علاوہ 50 صحابہ کا ایک دستہ تھا۔ تو جب مال غنیمت تک بات پہنچ گئی تو اب انہوں نے سوچا کہ شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا جلنا نہیں، وہ یہیں تک کی نوبت کے بارے میں تھا، اس کے بعد ہم یہاں سے ہل جل سکتے ہیں۔ بات اتنی سی تھی۔ اب یہاں دو پہلو ہیں ایسے، انہوں نے سوچا کہ ہمیں جو یہاں پر ٹھہرنے کا حکم تھا اس کا اینڈ آ گیا، حالانکہ وہ اینڈ نہیں آیا تھا۔ اب یہاں دو پہلو ہیں، ایک ہے حسن ظن سے کام لینے والے انسان کا کام، ایک ہے بدگمانی سے کام لینے والے شیطان کی سوچ۔ سوچو کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ حسن ظن انسان کی سوچ ہونی چاہیے، شیطان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یار اتنا سا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے، یہاں سے خدا کی عظمت کی قسم، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف رحمت ہے، دوسری طرف لعنت ہے، ایک طرف سنیت ہے، دوسری طرف اسلام سے بغاوت ہے۔ اب سنیے، پچھلی طرف سے جہاں سے وہ پہرے والے یہ سوچ کر کہ شاید جنگ ختم ہو چکی ہے، الحمدللہ جیت تو چکے ہیں، وہ جب ہٹے تو ادھر سے مخالفین نے حملہ کر دی، مسلمانوں کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس افراتفری میں جب بیک سائڈ سے اٹیک ہوا تو افراتفری ایک نیچرل چیز تھی، ایک قدرتی امر تھا۔ اس وقت دشمنان حقائق، دشمنان دین سوال اٹھاتے ہیں کہ جی فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا۔ اس کا جواب سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ بالفرض کسی کا بھی کچھ پتہ نہ چل رہا ہو تو افراتفری تھی۔ وہی بات نا کہ ایک سوچ انسان کی ہے، ایک سوچ شیطان کی ہے۔ افراتفری میں اچانک اٹیک ہو جانے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ جو جنگ بدر میں جیتے، جنگ احد میں جیتے، جنگ خیبر میں جیتے، ہر مقام پہ جیتے، ان کی ساری جیتیں تم لوگوں نے ایک طرف رکھ کے اس وقت کی وقتی افراتفری کو تم نے اتنی اہمیت دی، پتہ چلتا ہے نیت کے اندر حضور کے غلاموں کی دشمنی ٹھن چکی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالۃ یوم احد عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس پہاڑی پر مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر، شکر ابو بکر صدیق نہیں تھے، نہ پتہ کی بنا رکھنا سی۔ او بھائی وہ نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے، نہ علی تھے، ان چاروں پیاروں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا نا تو پھر اور بھی کام خراب انہوں نے کرنا تھا۔ ابو بکر و عمر کے دشمن پتہ نہیں کیا کہتے، اور عثمان و علی کے دشمن ان کے برعکس پتہ نہیں وہ بھی کیا کہتے، لیکن اللہ نے یہاں بھی کوئی راز ہی رکھا ہوا تھا۔ جنہوں نے اتنی بات کا بتنگڑ بنایا ہے تو یہ اگر ہستیاں ہوتی تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دینا تھا بات کو۔ اس وقت کیا ہوا، جب افراتفری مچی، صحابہ کرام میں بھگدڑ ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 بندے بہرحال کھڑے رہے۔ 12 بندے، کتنے بندے؟ 12 بندے۔ وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر 12 رجلا، 12 بندے۔ بخاری حدیث نمبر 3039، 3039۔ اب اس کی شرح میں قسطلانی نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت 3039 کے تحت، سنیے الارشاد الساری لکھا ہوا، منہم، ان 12 بندوں میں کون کون تھے؟ ان میں تھے ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عبد الرحمن ابن عوف۔ قسطلانی اسی حدیث کی شرح میں 3039 حدیث نمبر ٹائپ کرو گے، قسطلانی میں یہ بات نکل آئے گی 3039۔ اور سنیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جب مشرکین مکہ کی طرف روانہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بندے ان کے پیچھے دوڑائے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ من یذهب فی اسرہم فانتدب منہم 70 رجالا، نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو ان کا پیچھا کرے گا؟ تو 70 افراد تیار ہو گئے۔ وہ اصل میں افراتفری بھگدڑ ختم ہو گئی تھی نا، تو سنبھل چکے تھے، سنبھلے تو وہ جو 70 بندے پیچھے گئے، وَكَانَ فِيهِمْ ابو بکر و زبیر، ان 70 میں ابو بکر صدیق بھی شامل تھے اور زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ لکھو بخاری
حدیث نمبر 4077 4077